اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہود اور نصرانیوں کا یہ خیال کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے تردید کرتا ہے، اور اس سلسلے میں احادیث میں بھی آیا ہے، جس کی روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم نے مجھے جھٹلایا ہے، یہ اس کے مناسب نہیں تھا۔ ابن آدم نے مجھے گالی دی، اسے یہ نہ چاہیے تھا۔ مطلب یہ ہے، جھٹلانے کا مطلب یہ ہے کہ میں اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہوں۔ گالی دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے میرا بیٹا بنایا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی ہے۔ یہود نے حضرت عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا ہے، اور عیسائی تو آپ کو معلوم ہی ہے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا۔ دونوں باطل عقیدے ہیں، دونوں کی تردید یہاں ہوئی ہے۔ مکہ کے مشرکین کا بھی خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کی شکل میں بیٹیاں بنائی ہیں، ان کے خیال کی بھی اس آیت میں تردید ہوتی ہے۔ اس سے پہلے ان ظالموں نے مسجدوں میں آنے سے، ذکر اللہ کرنے سے روکا، اور مسجد کو ویران رکھنے کے در پہ تھے۔ اب اس آیت میں ان ظالموں کی ایک اور ظلم کی نشاندہی کی جاتی ہے کہ یہ لوگ اللہ کو کہتے ہیں کہ اس نے بیٹا بنایا ہے۔ وَقَالُوا قَالَ he said، قَالَ they too said، قَالُوا they said، انہوں نے کہا۔ کنہوں نے کہا؟ انہوں نے کہا۔ یہاں ریفر کرتے ہیں یہ انہوں نے کہا عیسائیوں کا، عیسائی اور یہود دونوں نے اللہ کو بیٹا مان لیا ہے کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے۔ وَقَالُوا they said، وہ کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا۔ اتخذ جو ہے یہ فعل ماضی ہے، یہ فعل ماضی ہے۔ اتخذ کا لفظی معنی بنتا ہے اس نے بنایا، اس نے بنایا یا اس نے پکڑا۔ یہ اس جو ہے یہ تبھی استعمال ہوگا فاعل جب سینٹنس میں ظاہراً فاعل نہیں ہوگا، مگر ادھر تو فاعل ہے اللہ، لہذا یہاں اس کے بدلے اللہ استعمال ہوگا۔ اللہ نے بیٹا بنایا ہے۔ ولدن مفعول، بیٹا، اور اس کا لفظی معنی ہے اللہ نے بیٹا بنایا ہے۔ اللہ نے بیٹے کو اختیار کیا ہے۔ جس طرح ہم بیٹے رکھتے ہیں، اسی طرح ان کا خیال ہے
کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے. وقالو they said اتخذ اللہ ولدا کہ اللہ نے بیٹا پالا ہے, اللہ نے بیٹا بنایا ہے, اللہ نے بیٹا رکھا ہے, اللہ نے بیٹے کو اختیار کیا ہے. اللہ نے بیٹا رکھا ہے. یہ یہود اور عیسائیوں کا زعم ہے. رب نے اس کی تردید ایک لفظ میں کی ہے, سبحان ہو, سبحان ہو. یہ جو سبحان ہے یہ جو سبحان ہے یہ زبر والا ہے, لہذا یہ مفعول ہے. زبر والا ہمارا تو مفعول ہی ہوتا ہے. اس مفعول کو ہم مفعول مطلق کہتے ہیں. انگریزی میں اس کو ایبسولوٹ آبجیکٹ کہتے ہیں. اگر یہ مفعول ہے تو اس کا فعل اور اس کا فاعل کہاں ہے؟ اس کا فاعل جو ہے, اس کا فعل جو ہے وہ اومیٹڈ ہے. اس کا فعل اومیٹڈ ہے. معنی کیا ہے سبحانہ کا؟ سبحانہ کا معنی ہے پاک, عیب سے, نقص سے, پاک عیب سے, نقص سے. اس کے ساتھ جب ہم ہو ملائیں گے تو یہ مضاف الیہ بنتا ہے. سبحانہ ناؤن بھی ہے. when the pronoun joins a noun we get مضاف الیہ. اس طرح یہ بنتا ہے سبحانہ ہو, سبحانہ, سبحانہ ہو, سبحانہ ہو. اس کی پاکیزگی, اس کی پاکیزگی ہے. یہ سبحانہ آیا ہے سبح سے. سبح, سبح. اس نے پاکی بیان کی. یسبح, وہ پاکی بیان کرتا ہے.
سبحانہ، سبحان، سبحانہ، اس کی پاکی، اس کی پاکی ہر نقص سے۔ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر نقص سے پاک ہے۔ سبحانہ، جب ہم سبحان اللہ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر نقص سے پاک ہے۔ سبحان، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مضاف مضاف الیہ، لفظی معنی ہو گیا اللہ کی پاکی۔ سبحان اللہ، اللہ کی پاکی کو کہنے کا ہمارا مطلب ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ مجھے پڑھنا ہے، اگر میں یہ کہوں مجھے پڑھنا ہے میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، اس کا عربی آئے گا او سبح، او سبح سبحان اللہ، او سبح سبحان اللہ، میں تسبیح کرتا ہوں سبحان اللہ، اللہ کے پاکی کی۔ اب ہم بار بار یہ اسبح 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 نہیں پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ، کیونکہ مجھے ہی پڑھنا ہے، میں ہی پڑھتا ہوں، لہذا مجھے اسبح اسبح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اتنا کافی ہے سبحان اللہ، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ اسی طرح یہاں کا جو فعل ہے وہ محذوف ہے، فعل کو نہیں بتایا گیا ہے بلکہ اس کا مفعول ہی بتاتا ہے فعل کی بناوٹ سمیت۔ سبحانہ، پاک ہے اس کی ذات کہ وہ بیٹا اختیار کرے۔ سبحانہ، پاک ہے اس کی ذات کہ وہ بیٹا اختیار کرے۔ لفظی معنی تو اس کا آتا ہے اللہ کی پاکی، اللہ کی پاکی۔ سبحانہ، اللہ کی پاکی، سبحانہ، پاک ہے وہ ذات کہ وہ کسی کو بیٹا قرار دے، بیٹا پالے، بیٹا اختیار کرے۔ اس کے بعد آیا ہے بل، بل تردید کے لیے آتا ہے۔ یہ جو بل آتا ہے، بل تردید کے لیے آتا ہے، تردید۔ اس سے پہلے کوئی جملہ آیا ہوگا جس کی تردید کے لیے ہم بل اختیار کرتے ہیں۔ بل کا لفظی معنی ہے بلکہ۔ یہ کس کی تردید کرتا ہے؟ یہ نگیشن کرتا ہے کہ رب نے بیٹا بنایا ہے، نہیں، بل نہیں،
بلکہ لہو ما فی السماوات والارض. فی حرف جر ہے، سماوات مجرور ہے، الارض بھی مجرور ہے، یہ معطوف بنتا ہے اس پر، اور اس طرح یہ فی السماوات جار مجرور ہے. یہ جار مجرور جو ہے اسی طرح لہو بھی جار مجرور ہے. یہ دونوں جار مجرور جو ہیں، یہ دونوں جار مجرور متعلق بنتے ہیں خبر کی. مگر خبر کہاں ہے؟ اچھا ما کیا ہے؟ ما جو ہے ما موصولہ ہے، ریلیٹو پروناؤن ہے. جو اللہ جی کے معنی میں آتا ہے، اور یہاں یہ مبتدا ہے، یہاں مبتدا بن کے آیا ہے، اور فی السماوات والارض متعلق خبر بن کے آیا ہے. لہو بھی جار مجرور خبر بن کے آیا ہے، مگر اپنی جو اس کی خبر ہونی چاہیے وہ تو اس میں دکھائی نہیں دیتی ہے. اس کے لیے ہم یہاں ایک لفظ تھوڑا سمجھنے کے لیے ایڈ کریں گے. ہم لکھیں گے ادھر بل لہو ما موجود فی السماوات والارض. فی السماوات والارض جار مجرور یہ ہو گیا، اس کے متعلق بنتا ہے خبر کی. لہو جار مجرور یہ بھی متعلق بنتا ہے اس کی، اور جو ما ہے ما ہمارا مبتدا ہے. ما موجود جو کچھ موجود ہے، سینٹینس تو اتنا ہی بنتا ہے. ما موجود جو کچھ موجود ہے، کہاں موجود ہے؟ فی السماوات والارض آسمان اور زمین میں. اس کا کیا کرنا ہے؟ لہو belongs to him. یہ جو لہو کا لام ہے یہ ملکیت کا لام ہے، بلانگنگ کا لام ہے. belongs. ما موجود جو کچھ موجود ہے، فی السماوات والارض آسمان و زمین میں، لہو اسی کی ملکیت ہے. ہم موجود ہیں، ہم تو اسی کی ملکیت ہیں. زمین موجود ہے تو اسی کی ملکیت ہے. کائنات موجود ہے اسی کی ملکیت ہے. چاند تارے اسی کی ملکیت ہے. پہاڑ اسی کی ملکیت ہیں. جمادات اسی کی ملکیت ہے. نباتات اسی کی ملکیت ہیں. پھر جو مالک ہوتا ہے وہ مملوک سے کیسے بیٹا اختیار کر سکتا ہے؟ امپاسبل.
لہو ما فی السماوات والارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں موجود ہے، اسی کی ملکیت ہے۔ جب ساری چیزیں اسی کی ملکیت ہیں تو جو مالک ہے وہ مملوک سے کسی کو بیٹا اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ بل لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اس کے بعد ایک اور آیت ہے، کل لہو قانتین، کل لہو قانتین، کل لہو قانتین۔ کل ایکچولی ہے کل احد منہم، کل احد کا معنی ہو گیا مضاف مضاف الیہ ہے، ہر ایک، منہم میں مکا جار مجرور، ان میں سے، ہر ایک ان میں سے، ہر ایک ان میں سے، لہو اسی کا، قانتین، قانتین بنا ہے کانتا سے، کانتا کا معنی ہے اس نے خاموشی اختیار کی، اس نے اطاعت اختیار کی، اس نے فرمان برداری اختیار کی۔ اس کا مضارعہ آتا ہے یقنتو، یک نو تو۔ اب قانتین کیسے بنتا ہے؟ ہم لکھیں گے اس میں، آپ نے پڑھا ہوگا قاتل، قتل کرنے والا، اس کو ہم اسم فاعل کہتے ہیں، اسم فاعل، فاعل کے وزن پر، قاتل، جابر، صالح، اسی طرح آتا ہے کانتا سے کیا بن جائے گا؟ قانتن، قانتن کا معنی ہو گیا فرمان بردار، اطاعت کرنے والا۔ اس کا پلورل آئے گا قانتون، قانتون،
قانتون، اس کا پلورل. فرما برداری کرنے والے. قرآن شریف میں ایک آیت آئی ہے، قوموا للہ قانتین. پہلے جب نماز لوگ ادا کرتے تھے تو نماز کے دوران ایک دوسرے سے باتیں بھی کرتے تھے. پھر جب یہ آیت آ گئی قوموا للہ قانتین، قوموا تم سب کھڑے ہو جاؤ، للہ اللہ کے لیے، قانتین خاموش بن کر، تم اللہ کے لیے خاموش بن کر کھڑے ہو جاؤ. گویا کہ نماز میں باتیں کرنے کی ممانعت آ گئی. زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز کے دوران ہم ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے تھے، مگر جب یہ آیت آ گئی قوموا للہ قانتین تو ہم نے نماز کے دوران پھر باتیں کرنا چھوڑ دیں. دوسری جگہ یہی آیت آ گئی ہے، اسی کا امر آ گیا ہے، اس کا یقنت کا امر بندہ ہے اوقنت. اوقنت آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو سورۃ آل عمران میں واقع آیا ہے، ادھر میں ایک آیت یہ بھی آئی ہے، یا مریم اقنتی لربک، اے مریم مقنوتی لربک، اپنے رب کی اطاعت کر. یہاں اوقنت اطاعت میں استعمال ہوا ہے، لہذا ہم قانتین کو فرمان برداری کے لیے استعمال کرتے ہیں، اطاعت کے لیے استعمال کرتے ہیں، خاموشی کے لیے استعمال کرتے ہیں. لہو قانتین، ہر ایک اسی کی اطاعت کرتا ہے. کل، ہر ایک، لہو اسی کی قانتین اطاعت کرتا ہے. کائنات میں اچھا یہاں جو احد دن مٹ گیا ہے، اس احد دن کے بدلے، احد منہم کے بدلے یہ جو کل ہے اس کو دوسرا پیش لگ گیا ہے، اس طرح یہ کلن بن گیا ہے. اب یہاں کلن آیا ہے، کلن ہر ایک، لہو قانتین اسی کی فرما برداری کر رہا ہے. سورج کسی کے کہنے پر چلتا ہے
چاند کسی کے کہنے پر چلتا ہے، زمین کسی کی اطاعت کرتی ہے، یہ جو اس کائنات میں ہر چیز ہے یہ اسی کی اطاعت کرتا ہے۔ میری جسم کا ہر ایک پرزہ اسی کی اطاعت کرتا ہے، یہ زبان اسی کے تابع چلتی ہے، یہ ہاتھ پاؤں اسی کے تکوینی احکام کے تحت چلتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کی فرما برداری کر رہا ہے۔ کل اللہ قانتون، یہ ایک ایسا ہر ایک اسی کی اطاعت کرتا ہے، لہذا اس فاسدانہ خیال کو اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا ہے جو نصارہ اور یہود نے گڑھ کے رکھا ہے کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے۔ سبحانہ ہو، وہ اس سے پاک ہے، لہو ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے۔ کل اللہ قانتون، ہر چیز اسی کی تابع داری کرتا ہے۔ ہر ایک چیز اسی کی تابع داری کرتا ہے۔ کل اللہ قانتون، ہر ایک اسی کی اطاعت کرتا ہے۔ اس میں کلن کیا ہو گیا ہے؟ مبتدا، لہو جار مجرور، شبہ جملہ جار مجرور، یہ متعلق ہو جائے گا اس کے ساتھ، قانتون کے ساتھ۔ اور قانتون کیا ہے؟ یہ خبر ہے۔ قل اللہ قانتون، اللہ آپ کو اور مجھ کو اسی رب کی فرمان برداری کرنے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔